السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کا نام کیسا رکھنا چاہیے؟ آج کل ماڈرن دور میں جو بچوں کے نام رکھے جا رہے ہیں وہ بڑے ہی عجیب و غریب ہیں، یہاں تک کہ ان میں کچھ نام تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا، اور کچھ ایسے بھی نام ہوتے ہیں جو سرے سے غلط اور بیکار ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ بچوں کا جب نام رکھا جائے تو وہ نام کیسا ہونا چاہیے؟ آج اسی سلسلے میں ہم تھوڑی سی گفتگو کرنے والے ہیں۔ محترم ناظرین و ناظرات، بچوں کا نام رکھنے کے سلسلے میں حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کچھ ہدایتیں موجود ہیں۔ اگر ان ہدایتوں پر عمل کیا جائے تو ہم اپنے بچوں کا کوئی پیارا سا اچھا سا نام رکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ ہدایات کیا ہیں۔ اس سلسلے میں مسند احمد کی ایک حدیث ہے جو سنن نسائی اور سنن ابی داؤد میں بھی موجود۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت ابو وہب جشمی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ نبیوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھو، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور ناموں میں زیادہ سچا نام حارث اور حمام ہے، اور ناموں میں زیادہ برا نام حرب اور مرہ ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو ہدایتیں دی ہیں تو ان کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نام رکھنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں 4 ہدایات دی ہیں۔ پہلی ہدایت یہ ہے کہ اپنے بچوں کا نام نبیوں کے نام پر رکھو، کیونکہ نبیوں کے جو نام ہیں وہ نہ صرف یہ کہ درست اور اچھے نام ہیں بلکہ وہ پاکیزہ اور مبارک نام ہیں۔ تو جب نبیوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھا جائے گا تو نبیوں کے نام کی برکت بھی بچے کے نام میں شامل ہو کر بچے کی زندگی میں، اس کے افعال و کردار میں وہ برکتیں بھی داخل ہو جائیں گی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ نبیوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھو۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ عبداللہ اور عبد الرحمن، یہ 2 نام ایسے ہیں جو بڑے ہی پسندیدہ نام ہیں، اللہ کے نزدیک بڑے محبوب نام ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو 2 نام ہیں تو انہی جیسے جو دوسرے نام ہوتے ہیں، جیسے عبد الکریم، عبد الرحیم، عبد الغفور وغیرہ، یعنی وہ نام جس میں اپنے بندے ہونے کی نسبت اللہ کی طرف، اللہ کی کسی صفت کی طرف کی گئی ہو، عبد کی نسبت اللہ کے کسی صفت اور اس کے کسی نام کی طرف کر دی جائے، اس طرح سے ملا کر نام رکھا جائے تو یہ نام وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اور محبوب نام ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب اس طرح کے نام ہوں گے تو نہ صرف یہ کہ وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوں گے بلکہ اللہ کے نام اور اس کی صفت کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے بہت ساری برکتیں اور خیر نام کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ تیسری ہدایت یہ ہے کہ نام سچا ہونا چاہیے، جیسے حارث اور حمام۔ نام کے سچا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی میننگ، اس کا معنی ایسا درست ہو، اس کو کسی بھی انسان پر فٹ کیا جا سکے، کسی بھی انسان کے لیے بولا جا سکے۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ حارث اور حمام، تو حارث کا معنی ہوتا ہے کمانے والا، تو ظاہر ہے کہ یہ نام کسی بھی بچے کا رکھ دیا جائے تو اس پر یہ نام فٹ آئے گا، کیونکہ ہر انسان کمانے والا ہوتا ہے۔ ایسے ہی حمام کا مطلب ہوتا ہے بہت ارادہ کرنے والا، تو اس میں بھی وہی بات ہے کہ یہ نام کسی بھی انسان کو دیا جا سکتا ہے کیونکہ ہر انسان ارادہ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا نام کہ انسان کے کردار اور فعل کے ساتھ مطابقت اور مناسبت رکھتا ہو اور وہ نام اس پر فٹ آ جاتا ہو، اس کا معنی بالکل درست ہوتا ہو، تو ایسی صورت میں اپنے بچوں کا ایسا ہی نام رکھ لینا چاہیے، کیونکہ ایسے نام کو سچا نام قرار دیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایسا سچا نام اپنے بچوں کا رکھا جائے گا تو سچائی کی کیفیت اور سچائی کا اثر بچے کے نام میں شامل ہو جائے گا اور وہ اس کی شخصیت میں داخل ہو جائے گا۔ چوتھی ہدایت آپ نے یہ فرمائی کہ نام رکھنے کے سلسلے میں یہ دیکھ لیا جائے کہ جو نام رکھا جا رہا ہے وہ کوئی برا نام تو نہیں، یعنی اس کا معنی کوئی قبیح اور برا
تو نہیں، جیسے حرب اور مرہ یہ عربی کے نام ہیں۔ عربی میں حرب کا مطلب ہوتا ہے لڑائی اور مرہ کا معنی ہوتا ہے کڑوی چیز۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دو ناموں سے منع فرمایا ہے۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایسا نام کہ جس کا معنی برا ہو، تو ظاہر ہے کہ لڑائی جھگڑا یہ ایک برا معنی ہے۔ ایسے ہی کڑوا، کڑواہٹ یہ بھی ایک برا مفہوم ہے۔ تو ایسا ہر وہ نام کہ جس کا معنی بیکار ہو، برا ہو، جس میں قباحت ہو، تو ایسے ناموں سے ضرور پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچوں کا نام رکھنے کے سلسلے میں یہ 4 ہدایتیں بیان کر دی ہیں۔ اب ان ہدایتوں کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا نام رکھیں تاکہ نام میں برکت شامل ہو اور قباحت اور برائی سے ہم اپنے بچوں کو بچا سکیں۔ امید ہے کہ یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ثواب کی نیت سے اسے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔